نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لباس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام میں لباس پہننے کے طریقے بھی اور آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ لباس ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس سے صرف انسان کو نوازا گیا۔ لباس پہننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا لباس ہرگز نہ پہنا جائے جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو۔ لباس ہمیشہ صاف ستھرا اور پاک ہونا چاہیے۔ ایسا لباس نہ ہو جس میں غیر مسلموں سے مشابہت ہو، یعنی کسی آج کل فیشن آ رہا ہے جس کے سے کٹ لگے ہیں، پینٹس میں کٹ لگے ہیں یا شرٹس عجیب طرح کی ہیں۔ ایسا لباس نہ پہنے جس میں آپ کا سطر پراپر نہ ڈھکے، وہ لباس اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اس میں ہمارے اسلام نے کچھ سنتیں اور آداب بتائے ہیں، تو وہ ہم پڑھنے سے پہلے ہم لباس کی ذرا دیکھ لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ کہ ہم اپنا سطر ڈھانپ سکیں، اپنے آپ کو ڈھانپ سکیں۔ اور اگر لباس نہ ہوتا، یہ کپڑے نہ ہوتے، تو ہمیں دوسروں کے سامنے جانے میں شرم محسوس ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا کہ ہم اپنے آپ کو ڈھانپ کے اور اس کو زیب تن کر کے اس کو دوسروں کے سامنے جائیں، اور یہ ایک پردہ بھی ہے۔ لباس پہننے کی ایک دعا ہے جب وہ پہنتے ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ لباس کی دعا ہے، جب پہنے تو یہ دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ کپڑے پہن کر یا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو ابھی وہ کپڑا اس کے ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچتا کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ قمیض پہنتے وقت دائیں طرف سے پہننا شروع کیجیے، یعنی پہلے دائیں آستین پہنے اور اس کے بعد بائیں۔ اسی طرح شلوار پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں ڈالیں اور پھر بایاں۔ پہلے قمیض پہنے اور پھر پاجامہ پہنے۔ لڑکوں کے لیے ضروری ہے کہ پاجامہ اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، شلوار، پاجامہ یا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ البتہ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ جو شلوار ہے یا پاجامہ ہے وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ لڑکیاں چھوٹی ہوں تو اسکارف پہنیں، بڑی ہوں تو باہر نکلنے سے پہلے برقع اوڑھیں۔ فخر اور شہرت کے لیے قیمتی لباس نہیں پہننا چاہیے، بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ قیمتی لباس پہن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی کپڑا پہنے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا میں شہرت کے لیے لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ پھر ہے کپڑوں کو جھاڑ کر پہنے، اور کیونکہ اگر اس میں کوئی ایسا چونٹی وغیرہ ہوئی یا کوئی ایسا خدا نخواستہ زیادہ زہریلا جانور بھی، چھپکلی طرح کا جانور بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو جھاڑ کے پہنے۔ وہ آپ کو اگر وہ اندر ہوا تو وہ نقصان نکل جائے گا اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی کہ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر لٹکے ہوئے کپڑے ہیں تو اس کو اتاریں اور اس کو جھاڑ لیں۔ چادر لینی ہے، عبایا اوڑھنا ہے، کچھ بھی لینا ہے تو آپ اس کو جھاڑ کے اچھے سے تو پھر آپ اس کو پہنیں۔ کپڑے ایسی جگہ پہنے جہاں پر کوئی نہ ہو، یعنی آپ علیحدہ سے جا کے کپڑے تبدیل کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سطر دکھانے والے اور دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور رکھے گا۔ نیا کپڑا جمعے کے دن پہنے، یہ سنت ہے۔ جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی حیاتی۔ جب آپ دیکھیں کہ کسی نے نیا کپڑا پہنا ہے تو اسے یہ دعا دیں، تبلی و یخلف اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑے پسند فرماتے تھے، اس لیے ہمیں بھی سفید لباس پہننا چاہیے۔ ہمیں قمیص پہننا چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قمیص پہننا بہت پسند تھا۔ اسی طرح مردوں کے لیے ہے کہ وہ ٹوپی سر پر رکھیں کیونکہ یہ بھی سنت کا عمل ہے۔ مردوں کو ریشم پہننا حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ابو داؤد میں ہے کہ مردوں کو سرخ رنگ کے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے۔ ایسا باریک لباس بالکل نہ پہنے جس سے جسم ظاہر ہو، اور ایسا تنگ لباس بھی نہ پہنے جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت سزائیں بتائی ہیں۔ لباس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہرگز اختیار نہ کریں۔ ایسا لباس ہرگز نہ پہنے کہ جس پہ بلڈنگز بنی ہوں، جس پہ جانوروں کی تصویریں بنی ہوں، چرند پرند کی تصویریں بنی ہوں، یا جنگل جھاڑ بوڑ بنا ہو۔ ایسا لباس نہیں پہننا۔ لڑکے لڑکیوں کا لباس نہ پہنے، اور یعنی مشابہت نہ ہو، یعنی جو لڑکے پہنتے ہیں وہ لڑکے ہی پہنے، اور جو لڑکیاں پہنتی ہیں وہ لڑکیاں ہی لباس پہنے۔ صرف سادہ لباس پہنے۔ سادہ کا مطلب یہ نہیں کہ میلے کچیلے پہنے، کیونکہ میلے کچیلے پہننے سے تو نماز بھی نہیں ہوتی، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کا سب سے بڑا جو ہے سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ عبادت کے لیے جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے بہت میلے ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیں؟ مطلب اس سے کیا ہوا واضح کہ آپ کے کپڑے اگر میلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پھینک دیں، اس کو صاف کریں، اس کو دھو کے پاک کر کے پہنیں۔ اسی طرح اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، داغ دھبے لگنے سے بچائیں، احتیاط سے کپڑے پہنیں۔ کپڑوں کو میلا کچیلا کرنا بہت بری عادت ہے۔ کھانا بھی اس طرح کھائیں کہ وہ کپڑوں پہ نہ گرے۔ باتھ روم میں جائیں تو جسم اور لباس کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائیں۔ لباس صاف ستھرا ہو تو انسان اچھا لگتا ہے۔ صاف ستھرے لوگوں سے لوگ ملنا پسند کرتے ہیں، ایون بچوں، جن بچوں کے لباس صاف ستھرے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں، اور جن کے کپڑے میلے کچیلے ہو رہے ہوں تو ان کی طرف اتنا زیادہ ان کا دل نہیں لبھاتا۔ تو جو بچے اپنا جسم اور لباس پاک رکھتے ہیں ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ بیماری سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو کپڑے اتارتے وقت اب پہننے کا ہے تھا، اب اتارتے وقت کیا کرنا ہے، تو جب آپ اتار رہے ہوں کپڑے تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو اس کیا پڑھیں؟ بسم اللہ پڑھیں اور بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں، یعنی پہلے بایاں ہاتھ باہر نکالیں اور پھر دایاں۔ یعنی پہنتے وقت کیا تھا کہ دایاں ہاتھ پہلے پہننا ہے اور پھر بایاں، لیکن اب کیا ہے کہ جب آپ نے اس کو نکالنا ہے شرٹ کو تو پہلے بایاں ہاتھ نکالیں اور پھر دایاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے، تو وہ شیطان قریب نہیں آتا۔ پیارے بچوں، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اتارے ہوئے کپڑوں کو ان جگہ رکھیں، مثلاً اگر وہ میلے ہو رہے ہیں تو اس کو اس کی جگہ پر رکھیں جہاں پہ میلے کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ تو ادھر ادھر پھینکنا بہت بری بات ہے، اس سے ایک تو وہ کپڑا ملے گا نہیں اور اس طرح سے وہ دھلے گا بھی نہیں۔